بہت شکریہ. آج کا موضوع اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ اس کا تعلق نہ صرف ہمارے ادب سے ہے بلکہ ہماری تہذیب سے ہے، ہماری ثقافت سے ہے، ہمارے حالات سے ہے، ہماری سیاست سے ہے، معیشت سے ہے، سماج سے ہے. یہ بڑا اہم موضوع ہے جو پاکستان رائٹرز یونین اور حلقہ باب ذوق کے اشتراک سے منعقد ہونے والے آج کے اس سیمینار میں خاص طور پر رکھا گیا. میں صرف اس کو ایک اوپنر کے طور پہ وہ مسائل رکھ دیتا ہوں، پھر پینلسٹ جو بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بڑے لوگ سارے یہاں موجود ہیں اور ایسے لوگ ہیں جن کا ادب کے ساتھ رشتہ بہت سنجیدہ اور بہت خلوص پر مبنی ہے. یہ دونوں باتیں میں نے اس لیے کی ہیں کہ جو فیسٹیول ہیں، جو کانفرنسز ہو رہی ہیں، جو اب یہ ایک طرح کا جو رواج دیا جا رہا ہے میلوں ٹھیلوں کے ساتھ ادب کا نام لگانے کا، وہاں نہ سنجیدگی ہے اور نہ اخلاص ہے. مصنوعی اور حقیقی ادب اور مصنوعی اور حقیقی ادیب کے درمیان فرق یہ ہوتا ہے کہ ادب ہمیشہ جو تخلیق ہے، جو سچی اور حقیقی تخلیق ہے، اس کے ساتھ اخلاص جڑا ہوا ہوتا ہے، خلوص، سنسیئرٹی ہوتی ہے. کبھی بھی کوئی بھی سچا ادیب، حقیقی ادیب دوران تخلیق اب دنیاوی مادی مفادات مد نظر رکھ کے نہیں کرتا. مزدوری کے لیے جو کیے جاتے ہیں کام، روٹی روزی کے لیے کوئی تھیم سانگ لکھ لینا، فلموں کے گانے، مزدوری جو ہے وہ مفاد نہیں ہوتا، یہ ضرورت ہے. اس کی اتنی ہی تقدیس ہوتی ہے جتنی کہ خلوص کی. یہ بھی خلوص ہی ہے کہ ایک شاعر، ادیب، رائٹر ایک محنتی ڈرامے لکھ رہا ہے، فلمیں لکھتے ہیں، وہ تخلیقی عمل ان کے ساتھ اسی طرح چل پڑتا ہے. لیکن جب کوئی شاعر، ادیب، نام نہاد ہی میں تو کہوں گا نا، جب کوئی شخص یہ سوچ کے گئے کہ میں یہ جو اس ایک کتاب بناؤں گا شاعری کی، پھر میں شہرت حاصل کروں گا، پھر میں اکیڈمی آف لیٹرز یا مجلس ترقی ادب یا کسی ادارے کا سربراہ بنوں گا اور مفادات اٹھاؤں گا، پھر میں باہر کے مشاعرے پڑھوں گا، شہرت اور پیسہ اور باقی لوازمات. جب یہ چیزیں ہم کوئی بھی اگر سوچتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اخلاص ختم ہو گیا. اب میرے نزدیک تو اس کے تخلیقی سوتے جو نظام ہے اس کے اندر تخلیق کا، وہ اس کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور تخلیقیت اس کے اندر اگر ہے بھی تو کمزور پڑ جائے گی. میں اس کی مثالیں بھی دے سکتا ہوں. امجد اسلام امجد صاحب کی مثال سامنے کہ شروع میں آغاز ان کا اچھا تھا، لیکن جیسے ہی ان کو ٹی وی سے شہرت ملی انہوں نے مشاعروں پر فوکس کیا، نوکریوں پر فوکس کیا، اور بہت بڑے بڑے یہ کانفرنسیں، مفادات پر اتنا زیادہ فوکس کیا کہ جب ان کی اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو اس اگلے دن ہی وہ ان کی اسی فیسٹیول میں صدارت تھی کسی سیشن کی. یعنی انہوں نے اتنے بیمار ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے کہ اس کرسی نہیں چھوڑی، صدارت نہیں چھوڑی. کیوں کہ ایسے لوگوں کے اندر ایک خوف بیٹھ جاتا ہے کہ اگر میں نے ایک دفعہ چھوڑ دی تو کوئی بیٹھ جائے گا تو دوسری بار یہ میری بجائے اس کو بلا لیں. اس طرح آپ افتخار عارف صاحب کو بھی آپ ساری زندگی دیکھ لیں، انہوں نے، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اس درجے کے خوش آمدی ہیں کہ شاید دوسرا کائنات میں کوئی اس لیول کا وہ ہے ہی. اور ان کی نوکریاں وہ ساری زندگی، ابھی تک بھی ان سے شاید میں نے سنا ہے مبینہ طور پر کہ معافی مانگی گئی ہے کہ اب آپ کی عمر بہت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ کو کوئی اعزازی نوکری بھی نہیں دی جا سکتی. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے چیلے چماٹے اداروں میں بٹھانے شروع کر دی. احمد شاہ ایک ایسا نام ہے جس نے ادب اور کراچی کے ادب کو جتنا بڑا چھرا گھونپا ہے پیٹھ میں، اردو زبان کو نقصان پہنچایا ہے، کراچی والے کہتے ہیں، میں نہیں کہتا. پچھلے 16 سال سے اس آدمی کو دعویٰ ہے کہ میں فیسٹیول کروا رہا ہوں، لیکن آج پچھلے 16 سال پہلے آپ دیکھیں کراچی بھرا ہوا تھا شاعروں سے، بھرا ہوا تھا ادیبوں سے، محققین سے، قداور لوگ تھے، فنکار ایک سے ایک بڑا فنکار، ایک سے ایک بڑا سنگر. آج ان 16 سالوں کی واردات کے بعد نہ وہاں پہ موسیقار رہ گئے ہیں، نہ سنگر ہیں، نہ شاعر ادیب کوئی کام کا نظر آتا ہے، نہ نقاد ہے. ادبی مکالمہ ہی ختم ہو گیا. اب وجہ یہ ہے کہ یہ ان کو فنڈز کون دیتا ہے؟
یہ کانفرنسز کیوں لانچ کی گئی ہیں، یہ آخر دماغ کس کا تھا، یہ فیسٹیول پورا ایک پیٹرن، کس آرگنائزڈ دماغ نے یہ پیٹرن دیا ہے، یہ سارا پرپز کیا ہے؟ ان کو فنڈز دے رہے ہیں یہ جو جتنے کارپوریٹ جو ادارے ہیں بڑے سپانسر، کسی ٹی وی پہ تو آج تک انہوں نے مشاعرے کو سپانسر نہیں کیا. یہ کوئی پروگرام جتنا لٹریری اور فضول پروگراموں کو، یہ کمرشل پروگراموں کو دیتے ہیں، ان میں تو نہیں کرتے. علمی کسی کتابوں کے کسی پروگرام کو کارپوریٹ کوئی اشتہار آپ نے دیکھا ہے ٹی وی پہ ملا ہوا کسی؟ نہیں. وہ لوگ پروگرام ہی کہ یہ جتنے ڈیجیٹل میڈیا نہیں کرتے تھے، اشتہار نہیں ملتا کتابوں کا. یہاں کیوں دے رہے ہیں کہ پیچھے سے ان کو حکم ہے. اور آرڈر بھی کس کا ہے؟ راک فیلر جو ان کا بابا آدم ہے کیپیٹلسٹوں کا. اس نے جب یونیورسٹی بنانی تھی وہاں پہ، پہلے تو وہ برباد رہا نا، حیثیت اس کی منافع گن گن کے وہ سوائے پانی پینے کے کسی قابل نہیں رہ گیا تھا. تو پھر لوگوں نے کہا کہ بس کرو، ڈاکٹروں نے کہا کہ جتنا منافع سوار کرو کہ مر جاؤ. تو پھر اس نے کہا اچھا میں یونیورسٹی بناتا ہوں. یونیورسٹی کو انہوں نے یہ کہا تھا یونیورسٹی بنانے والوں کو، جب ڈیزائن کرنے کی بات آئی، نصاب، یہ بڑی میں اہم بات کر رہا ہوں، تو اس نے کہا نصاب جو ہے نا، یہ علم جو ہے، یہ نصاب کو بڑی احتیاط سے ڈیزائن کریں، کیونکہ ہمیں ورکرز چاہیے، تھنکرز نہیں چاہیے. یہ وہ کی پوائنٹ ہے جس کے پیچھے یہ سارا ایجنڈا آپ کو ایسے ایکسپوز ہوتا نظر آئے گا کہ ایکچولی یہ تھنکرز کو مارنے اور مفاد پرست طبقے کو آگے رکھ کے ادب کو سماج میں سے اکھیڑ کر دریا برد یا زمین برد کر دینے کے لیے یہ ساری ایکٹیویٹی کی جا رہی ہے. ثبوت یہ ہے کہ پچھلے 16 سالوں سے کتنے چہرے بدلے ہیں، یا 15 سالوں سے کتنے تبدیلی آئی ہے. کون سے آپ نے نئے لوگوں کو سامنے لائے ہیں جو ادیب ہیں، جن کی کتابیں پڑھی ہیں، جن کی تحقیق سامنے آئی ہے آپ کے پلیٹ فارم سے. نہیں، وہ ان کو کیا کہتے ہیں جب سپانسر دیتے ہیں نا وہ پچھلے کارپوریٹ، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مشہور لوگوں کو جو ہے نا وہ ذرا، تاکہ وہ پھر یہ ہو سکتا ہے آپ کا پروف بتائیں کس کو بلا سکتے ہیں، تاکہ آپ کو ہم اس لحاظ سے اتنے کروڑ اتنے لاکھ تک دے سکیں. وہ آپ سہیل احمد صاحب کو بلائیں، کامیڈین یار، 2-4 نامور کامیڈین ہو یار. حامد میر کو بلائیں یار، نامور 2-4. وسعت اللہ کو بلا لیں، وہ تو ہمارا اپنا ہی ہے. بی بی سی جب وہ کہتے ہیں فوج کے خلاف، جب کہتے ہیں سماج کے خلاف، مذہب کے خلاف، وہ فوج کے خلاف، وہ ثقافت کے خلاف، وہ سیاست کے خلاف، وہ جس جو ان کا ایجنڈا ہے، بی بی جی میں تو کہتا ہوں، وہ تو ہے. وہ وسعت اللہ خان کو ہر اس میں نظر آئے گا، کیونکہ وہ ایک سماج دشمن آدمی. جس بندے کا میرے جیسے مزدور رائٹر کے بارے میں خیال ہو گئی جن تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے، یہ تو فرحت عباس شاہ اور وسیع شاہ جیسے لوگوں کے ہم رحم و کرم پر ہیں فراز کے بعد. یعنی وہ اتنا اس کو جاہل انسان ہے کہ بغیر پڑھے وہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے. اور خود جبکہ فراز صاحب کے بعد وہ کہا، فراز صاحب نے جو میرے بارے میں کہا ہوا ہے پبلکلی، جو منیر نیازی صاحب کہہ کے گئے ہوئے ہیں کہ یہ عہد حاضر میں شاعری کا وارث ہے فرحت عباس. تو لیکن یہ اس لیول، یہ کیوں اس نے بولا کہ جو نکل رہا ہے تخلیقی آدمی، جو نکل رہا ہے صرف فرحت عباس شاہ میں، جہاں جہاں اس کو ڈیمیج کرو، اس کے خلاف جملے ایسے کرو کہ اس کی جو رائے عامہ اس کے خلاف ہو جائے، لوگ اس کو ویلیو نہ کریں. ویلیو کریں گے تو اس کا کلام پڑھیں گے، کلام پڑھیں گے تو اثر لیں گے سماج میں. وہ تو کسی ظالم وہ تو کہے گا کہ ہر روز اٹھاتا ہوں کسی خواب کی میت، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ماتم نہ کروں میں. فرحت بادشاہ تو کہے گا کہ ایک شخص دکھا دو مجھے ہنستا ہوا دل سے، اور آپ یہ ایک شخص دکھا دو مجھے ہنستا ہوا دل سے، یعنی کہ یہ سب دیکھ کے بھی غم نہ کروں. وہ تو لوگوں کو بتائے گا کہ ہماری صورتحال سماجی، سیاسی، معاشی، ہم تو جہاں اٹھو، حوصلہ دے گا لوگوں کے دکھ درد جو ہے وہ نظریے کے اوپر لے کے آئے گا. جب وہ تو کیپیٹلسٹوں کو تو کارپوریٹ سارے ان کو تو منظور نہیں ہے، تو ان کو تھنکر مارنے، صاحب ادراک لوگوں کو قتل کرنا ہے، صاحب شعور لوگوں کو انہوں نے دریابت اور دفنانا ہے انہوں نے مٹی میں، اور اس کی جگہ مصنوعی لوگ سامنے کرنے ہیں، ان کی بڑی ویلیو چرچا بنانا کہ یہ بڑے کچھ ہیں، یہ بڑے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو 200-400-500-150 لوگ ہیں ادھر سے اٹھتے ہیں کراچی سے،
وہ جا کے میں شام کو پھر جو کھلتی ہیں کوکے کولے ان کے وہ یہ ہے سب. کوئی سنجیدہ آدمی مجھے وہ ایک نیئر ہے ناصر عباس نیئر جس پر پلیجرزم کا الزام ہے, وہ ان کے پاس سب سے بڑا نقاد ہے. سب سے بڑا شاعر جو ہے وہ تابش ہے جس کو کہتے ہیں لوگ چور شاعر ہیں. اور وہ جو سب سے بڑا اس وقت معزز صدارتیں کون افتخار آ رہا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ نوکریوں کے لیے پیدا ہوا, اس کو کوئی کہہ دے کہ میں لکھنؤ سے ہوں, اپنی ساری سات کچھ مثلا لکھنؤ والے مشاعرہ رکھنے ہیں نا کوئی, تو وہ کہہ دیں گے کہ مشہور ہے لوگوں میں, تو کہیں گے میں تو ہوں میرے ساتھ کچھ تھے لکھنؤ سے. کسی نے کہہ دیا حیدرآباد, تو اسی اڑی پہ پلٹ کے کہیں گے حیدرآباد میں تو میں وہ ہمارے سارے بزرگ پیدا. یعنی وہ اتنے وہ اسٹیٹس کو کے چلنے والے ساتھ چلنے والے آدمی کہ وہ میں نے ان کو خود دیکھا ہوا ہے کہ مشرف کی تعریفیں کرتے کرتے جیسے یو ٹرن لگا کے زرداری کی تعریفوں پہ آئے. ہائے ہائے ہائے, میں کہتا ہوں اتنی پھرتی جیٹ تیاری F-16 بھول جائیں گے آپ جتنی پھرتی سے وہ اپنا موقف بدلتا. یہ لوگ آگے کیوں کیے ہوئے کہ یہ سماج کے ساتھ نہ ان کا کوئی تعلق ہے, نہ یہ اس حد تک خدا تعالیٰ نے ان کو توفیق, فطرت نے جو خدا کو نہیں مانتے ان کے جو نظام قدرت اور فطرت نے ان کو یہ بھی توفیق نہیں دی کہ احساس ہی ہو کہ انسان ہیں آپ, تو انسانوں کے لیے کچھ سوچیں. اگر شاعر ادیب ہونے کا دعویٰ ہے تو انسانی سطح پر کوئی غور کریں, کچھ سوچیں. آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ جو جتنے شاعر ادیب اس وقت فیسٹیولز میں, اگر ان کے پیچھے یہ سرمایہ دار کارپوریٹ طبقہ اسلحہ بیچنے والی فیکٹریاں نہ ہوتی, ان کے پیچھے کفن بیچنے والے بڑے بڑے ادارے نہ ہوتے, تو یہ کسی اس میں ایک آدھ تو سیشن فلسطین کے لیے ہوتا ہی نہیں. میں کہتا ہوں مسلمان اب پیچھے رہ گئے ہیں. یورپ, پورے یورپ, کرسچین, جوش, ہر مذہب نے ان کے لیے آہو بقا کی ہے. ہر بڑے ملکوں میں پارلیمنٹس میں ان کے لیے بچوں پہ آپ کر رہے ہیں. اسرائیل ہاسپٹل پہ حملے کر لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے, اور ہمارا ادیب احمد شاہ اور فیسٹیولز اور کانفرنسز اور افتخار عارف کے پیچھے لگ کے رات کو کوکے کولے پی رہے ہیں اور دن کو شوکے موقع کر رہے ہیں. یہ ان کی حیثیت ہے. یہ ایکچولی میں کہنا یہ چاہتا ہوں پوری سنجیدگی سے کہ آپ لوگ سمجھیں کہ یہ زبان اردو دشمن لوگ, اردو دشمنی ہو رہی ہے, ادب دشمنی ہو رہی ہے, سماج دشمنی ہو رہی ہے, شعور اور ادراک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. یہ پورا پلان ہے. ہو سکتا ہے ان کو نہ پتا ہو, یہ اتنے بھی وہ یہ, کیونکہ اگر ان کو شعور ہوتا تو ان کی شاید نیت اچھی ہوتی تو ان کے پاس شعور ہوتا. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم ہے ملزوم. معصوم آدمی ہی دانا آدمی ہوتا ہے, چالاک آدمی دانا نہیں ہوتا. ان کے پاس نہ دانائی ہے نہ شعور ہے. یہ بہت سستے میں کیے ہوئے ہیں, صرف کوئی مشاعرہ پڑھنے کے لیے, کوئی اسٹیج پہ آنے کے لیے, کوئی صدارت لینے کے لیے. ایک آدھ کوئی مال کما رہے ہوں گے, دو چار, کچھ خواتین بھی ہیں جو بڑے معزز گھرانوں سے ہیں, وہ تو اتنی جیالی ہوئی پڑی ہیں کہ وہ ان کو ہوش ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ ان ذرا سوچ بھی لیں کہ آپ کے والدین بزرگ تو اتنے بڑے ادیب ہیں, اتنے بڑے سنجیدہ لوگ ہیں, آپ اپنے گھرانوں کا احساس کریں. وہ بھی نہیں. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایک دفعہ پھر اس کا ہلکا باب ذوق کا اور پاکستان رائٹرز یونین کا کہ آپ نے اتنے اچھے موضوع پر یہ آج کا سیمینار رکھا ہے. اور امید ہے کہ آپ سب کے سامنے اصل تو لوگ بولنے والے بھی سید ادیب صاحب ہیں, شفیق احمد خان, اور ہمارے انہوں نے تو لکھا بھی ہے, منظر صاحب نے, منظر حسین اختر صاحب نے لکھا بھی ہے, واسق صاحب بیٹھے ہیں. بہت شکریہ. بادشاہ صاحب مضمون کی شکل میں